کیا ہوا؟ ہم یراؤن، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے نماز، اور نماز کی اصل و بنیاد سے، حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یہ کچھ کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلا لیتے ہیں کہ ہم نے فریضہ خداوندی تو پورا کیا، اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں عزیزان من؟ وہی جو یہاں مناعٍ للخیر کہا ہے نا، روکنے والے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس رزق خداوندی کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا کہ ہر ایک کے دروازے سے آگے سے گزرے، سلسبیل اس کا نام رکھا ہے، گزرتا چلا جائے، آواز دیتا چلا جائے کہ کس کس کو ضرورت ہے، لیتے جاؤ۔ اس رزق کو جسے اس طرح رہنا چاہیے تھا، یہ بند لگا کے روک لیتا ہے اور نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے فریضہ خداوندی ادا کر دیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کی تکذیب کرتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ واز بھی سنے ہیں ان مسجدوں کے اندر کہ دین کی تقسیم کون کرتا ہے؟ کن نمازیوں کے اوپر قرآن کہتا ہے تباہی ہے ان کے لیے۔ سارے قرآن میں آپ دیکھیے، جمع کرنا مال کا سب سے بڑا جرم قرار دیا اس نے کہا یہ تو رہنا ہی چاہیے بہتے پانی کی طرح۔ روک لینا، اگر کسی جگہ کوئی اس کو روک لیتا ہے، اپنے لیے روک لیتا ہے، جو آگے جن کو ضرورت ہے اس کی، اس پانی کی، انہیں محروم کر دیتا ہے، تو یہی تو سب سے بڑا جرم ہے۔ جمع مالہ وعدد، 104/2 حوالے یہی ہے۔ جمع کرتا ہے اور پھر 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے، اتنا ہو گیا، عددہ گنتا ہے، بینک بیلنس کی شیٹس لیتا ہے وہاں سے کہ اب بیلنس کیا ہے، وعددہ، اس چکر میں ہی پڑا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ مقصد زندگی یہ سمجھ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ ہر ایک روپیہ جو تمہارے بینک کے اندر جمع ہوتا ہے کسی کو محروم کر رہا ہے، کس کو، جس کی ضرورت رک گئی ہے، یہ اسے محروم کر رہا ہے۔ جمع فعوہ دوسری جگہ ہے 70/18، جمع کرتا ہے۔ وہ اس زمانے میں تو اس طرح یہ بینک یا جمع کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تجوریوں میں یہ تھیلیاں جو ہوتی ہیں ان میں روپیہ جمع کیا کرتے تھے۔ ہمارے بچپن میں بھی یہ ابھی نوٹ نہیں ایسے چلے تھے تو وہ روپے ہی سخت ہوتے تھے، تو وہ روپے جو تھے وہ ڈالتے تھے ایک تھیلی کے اندر اور وہ کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہوتی تھی، اور زیادہ ہوتا تھا تو وہ بڑی بڑی تھیلیاں ہوتی تھیں جن میں یہ ڈالتے تھے۔ کہتا ہے ان تھیلیوں کے اندر ڈالتا ہے اور اوپر سے ان کا منہ بند کر دیتا ہے، کس کے بند کر دیتا ہے کہ نکلے نہ وہاں سے۔ اس نے اس کے لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کے معنی تھے اس قسم کی تھیلی یا اس قسم کی سرخنی کہ جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں۔ یہ اسلام تھا، ادھر سے آتا جائے، ادھر سے ضرورت مندوں کے لیے نکلتا چلا جائے۔ جمع کرتا ہے، تجوری کا نیچے کا حصہ تو پہلے سے بند ہوتا ہے، اوپر کے حصے کو خود کس کے باندھ لیتا ہے۔ جمع کرنا جو ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ وعید جہنم کی عذاب کی جو آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ جو غیر قرآنی معاشرہ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو یہ کہا جائے گا نا کہ صاحب اگر نہ رکھا جائے تو کل کو جو ضرورت پڑے گی تو کوئی مدد ہی نہیں کرے گا، بھوکے مر جائیں گے صاحب۔ بات اسلامی نظام کی ہو رہی ہے، قرآن کے نظام کی۔ جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے معاشرے میں کوئی شخص رات کو بھوکا سوئے گا ہی نہیں۔ تو جب انتظام یہ ہوگا کہ کسی کی رزق کی ضرورت رکی نہ رہے
تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ صاحب جمع کرنا کاہے کے لیے یہ سردردی، پھر جب تمہاری ضرورت رکنی تمہاری بھی تمہارے بال بچوں کی بھی. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہارے بال بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں. یہ اعلان کرتی ہے اسلامی مملکت. تو جب یہ اعلان کرے اور اس کی ضمانت دے دے تو پھر یہ جسے کہتے ہیں مت ماری ہوئی ہے کہ خام خواہ کے لیے درد سر یہ مول لے لے اور اس کو جمع کر کے اور رکھتا چلا جائے. ہر قسم کا ڈر کاہے کے لیے جمع کرے. یہ ہے اسلامی نظام. ہر فرد کی ضرورت زندگی، ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت یا نظام کی ذمہ داری ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جتنی استعداد اس کو یا صلاحیت حاصل ہے اس کے مطابق کام کرتا چلا جائے. اور مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری وہ لے لے. یہ سوال ہی نہیں پھر پیدا ہوگا کہ یوں جمع کرتا چلا جائے. وہ کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہی نہیں، رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ضامن ہوتی ہے وہ مملکت اس کے اور اس کے بچوں کے رزق کی کفالت کی. اس کا کام تو صرف کام کرنا ہوتا ہے. جو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے معذور ہو جاتے ہیں یا اتنا نہیں کام کر سکتے جن کی ضروریات پوری ہوں، ان کی ضروریات کو بھی وہ پورا کرتی ہے وہ نظام، وہ مملکت جو ہے. کام کرنے والوں سے حسب استعداد کام دیا جاتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتی ہے. یہ ہے نظام اسلامی جسے کہتے ہیں. یہ ہے اسلامی مملکت کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک فرد بھی اگر رات کو اس بستی میں بھوکا سو گیا تو اس بستی کی ذمہ داری، اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری خدا اٹھا لیتا ہے، اسے تباہ ہونے دیتا ہے. یہ ہے نظام. اب سمجھ میں آئے گا کہ مناع للخیر جو کہا گیا، روک لینے والا اس اسباب زیست کو، زندگی کے خیر کو. سر فہرست مجرموں کے جہنم میں جانے والوں کے سر فہرست اس کو کیوں رکھا؟ سر فہرست ضرورت ہی یہ تھی. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی وہ بادشاہوں کے زمانے کی بنی ہوئی فقہ سرمایہ داری کے دور کی، جس میں یہ صورت ہے کہ جتنا جی چاہے جمع کرتے چلے جاؤ اور سال کے بعد اس میں سے کچھ فیصد، جسے عام طور پہ یہ 2.5% کہتے ہیں، وہ اس میں سے بغیر خیرات کے کاٹ دو، باقی جتنا کروڑوں اربوں تک روپیہ سب جائز شیر مادر کی طرح حلال. قرآن جمع کرنے کے متعلق یہ کہتا ہے. مناع للخیر، یہ کون تھا؟ معتدن، سرکشی اختیار کرنے والا. ہم وہ نظام چاہتے تھے، یہ اس نظام کے خلاف سرکشی ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پھر یہ جیسے وہ صلاۃ کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ اسی کا نام صلاۃ سمجھتے ہیں، یہ جو محسوس مریض دیکھنے والی ویزیبل حرکات ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک چیز نکال لی انہوں نے، زکوٰۃ. جتنا جی چاہے جمع کرتے چلے جاؤ اور اتنا سا سال کے بعد اس میں سے آپ دے دیجئے. اور اب تو اس میں بھی بڑی موج ہوئی ہے. بینک میں سے 10% انٹرسٹ لیجئے اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دے دیجئے. 7.5 پھر بھی بچ جاتا ہے. رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. دین دا تقاضا بھی پورا ہو گیا تو موج بھی ہوئی نال. اس مذہب کو کون چھوڑے گا؟ مناع للخیر، معتدل، سرکشی اختیار کرتا ہے ہمارے نظام کی. کیوں؟ مریب. اس سے شک ہے اس بات میں جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نظام میں یہ ہوگا. دین میں یہ کہتا ہے کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر تو مر گئے ہم بھی، ہمارے بچے بھی.
اور اگر نظام وہی ہے کہ جو ایسی یقین نہیں دلا سکتا، ضمانت نہیں دلا سکتا